نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف میں کچھ اس طرح کراؤں گا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس فلسفے پہ عمل پیرا جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ، پاکستان ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ، پاکستان کی عظیم روحانی شخصیت، خانقاہ رکنویہ و محمودیہ کے سجادہ نشین، جامعہ رکن اسلام کے محتمم، شیخ الحدیث، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر دامن برکاتہم عالیہ ہمارے درمیان ہیں۔ آج ہم WBTV کی جانب سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور چونکہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، آج کے دن 1974 میں ایک عظیم فتنہ جو مسلمانوں کے اندر ایک تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس فتنے کا خاتمہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب پر تشریف فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسنات حضرت پیر ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اکابرین کی اس سلسلے میں کیا خدمات اور کیا قربانیاں ہیں، اور عوام اہل سنت نے اس تحریک میں کس طرح حصہ لیا، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے معزز مہمان حضور قبلہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاء اللہ جناب، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا سلسلہ شروع کیا، یہ بہتر چینل شروع کیا ہے WB چینل کے نام سے، اور اس کے ذریعے آپ قوم کو جو اہم پیغامات دینا چاہتے ہیں، دینی حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہیں، قومی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو ایک اچھی آپ کی ایفرٹس ہے اور کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے، کامران فرمائے، اور آپ کو مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ 7 ستمبر سن 74 کو ایک فتنہ جس نے امت مسلمہ کو پریشان کر دیا تھا، اور ایک اسلام دشمنوں کی سازش تھی کہ اس فتنے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کیا جائے، اور سب سے بڑی ان کی سازش یہ تھی کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے حضور کا عشق اور حضور کی محبت، اور یہ اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، اور یہ کوشش رہی ہے کہ یہ کسی طرح نکالا جائے۔ جب یہ نکل جائے گا تو پھر بیکار ہے وہ مسلمان، پھر وہ پھوکس ہے اور بھوسا ہے وہ، اور اگر یہ عشق مصطفیٰ اس کے دل کے اندر ہے تو وہ پھر بڑی طاقت ہے، وہ پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو فتح نہیں کر سکتی۔ تو ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ فرقہ بنایا اور اس کی آبیاری کی اور اس کو فنڈ دیا انہوں نے، تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کریں، اور مرزا غلام قادیانی کو فل سپورٹ کی پورے اسلام کے دشمنوں نے۔ اور ظاہر بات ہے اس کو جو انتخاب کر کے انہوں نے دیا، وہ بھی یہ دیا کہ اصل مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا، اس کا انکار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے وہ، اور ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی تمام عمارت کا دار و مدار ہے، اور اتنی اہمیت ہے اس عقیدے کو
ہمارے اسلام کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس نبی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہماری کتابوں میں لکھا اور عقیدہ ہے تمام ائمہ کا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ آپ اسے یہ پوچھ سکیں کہ بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ کو شک ہے حضور کے ختم نبوت کے اندر جو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، یعنی اجازت نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے نبی سے بھی یہ پوچھ لیا کہ بھائی دلیل لاؤ تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کو ایمان نہیں ہے آپ کا حضور کی ختم نبوت پر۔ الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کی ایک آیت نہیں سینکڑوں آیات ہیں جس کے اندر حضور کی عزت اور عظمت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر تو یہ مشہور آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا محبوب آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور میرے مصطفیٰ نے خود اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری امت آخری امت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ تمہاری بعد کوئی امت آئے گی، بس یہ آخری امت ہے جو قیامت تک چلے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس بنیادی عقیدے کو جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کو وہ اسلام کی دشمنوں کی سازش ہوتی رہی ہر دور کے اندر، اور یہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ دور شروع ہوا، اور اس وقت یہ سازشیں شروع ہوئیں اور یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کے اندر پاکستان بننے سے پہلے مرزا غلام قادیانی کو تیار کیا گیا اور اس نے یہ آگ لگائی، اور پاکستان بننے کے بعد اس کو جناب پوری سپورٹ کی گئی بیرونی سطح پر اسلام دشمنوں کی طرف سے۔ اور جب یہ تحریک اس نہج پر پہنچی کہ مسلمانوں کے مد مقابل آ کر مسلمان ملک کے اندر حضور کی ختم نبوت کو نہ صرف چیلنج کرنے لگے بلکہ مسلمانوں پر ظلم ڈھانے لگے، چنانچہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک جا رہے تھے تمام طلباء کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اور وہاں راستے کے اندر کیا نام ہے کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر حضور کی توہین و گستاخی ہوئی، ختم نبوت کا انکار ہوا۔ سار بات ہے کہ طلباء جن کے دل عشق مصطفیٰ سے لبریز تھے، خواہ وہ کالج کا ہو، خواہ وہ یونیورسٹی کا ہو، خواہ وہ کیا نام ہے اسکول کا ہو، بچے سے لے کے اور بڑھاپے تک ہر شخص کا دل حضور کے عشق سے منور ہے اور روشن ہے، تو وہ کیسے گوارہ کر سکتے تھے۔ وہیں اچھی خاصی لڑائی شروع ہو گئی، اور جب یہ پوری بات پھیلی پورے پاکستان کے اندر تو آگ لگ گئی، اور میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوری طور پر، اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے، فوری طور پر ہنگامی طور پر اجلاس طلب کر لیا، تمام اپنی جمعیت علماء پاکستان کا اجلاس طلب کیا۔ وہاں فیصلہ ہوا کہ اب تحریک چلانی چاہیے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اور پھر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو زبردستی مسلمان منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دور کا بھی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ قائد ملت اسلامی نے ایک بھرپور تحریک شروع کی، اور ان کا تو یہ انداز رہا ہے کہ ہمیشہ وہ ملا کر سب کو چلتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت قائد ملت اسلامی کی پاکستان کے اندر جتنی اہم تحریکیں ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے تمام مسالک کے لوگوں کو ملا کر اور پھر تحریک کا آغاز کیا۔ چنانچہ انہوں نے تمام مسالک کے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں ایک اتحاد بنا، اور اتحاد نے پھر کام کا آغاز کیا، اور پھر بڑی زوردار طریقے سے تحریک چلی الحمدللہ۔ اور اس تحریک کے اندر عاشقان مصطفیٰ نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور کی ناموس پر اور حضور کی ختم نبوت پر، اور پھر اسمبلی کے اندر یہ مسئلہ میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب یہ مسئلہ پیش ہوا اسمبلی کے اندر تو بھٹو صاحب اس زمانے وزیر اعظم تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نورانی صاحب کو بلایا، اور نورانی صاحب کو بلا کر کہا کہ مولانا یہ مسئلے مدرسے کے ہیں، یہ مسئلے مساجد کے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مومن ہے، فلاں کا اسلام کچا ہے پکا ہے، یہ کیا آپ اسمبلی کے اندر یہ مسئلے لے کے آ گئے؟ یہ آپ وہاں جا کے اپنے مدارس میں اور مساجد میں طے کریں، یہ اسمبلی کے تو یہ نہیں ہے جگہ کہ آپ اس کے اندر یہ مسئلہ لے کے آئیں۔ تو میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، اور کیا حکمت عملی تھی ان کی، کس انداز سے انہوں نے اس کو راغب کیا
اس عام مسئلے کی طرف میرے قائد نے ان سے پوچھا، بھٹو صاحب اگر کوئی اس وقت ملک کے اندر کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دے کہ صاحب آپ بتائیے کہ کوئی وزیر اعظم کا اعلان کر دی کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کو غدار ہے، وہ اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے، اس نے ایسی کیسی بات کر دی اس کو؟ تو قائد ملت اسلامی نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک عہدہ عطا کیا ہے اور اس کے مقابلے اگر کوئی جھوٹا وزیر اعظم کا اعلان کرے، آپ کو اگر گوارا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے میرے مصطفیٰ کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کرے؟ آپ کو تو ہمارے ساتھ مل کر اس معاملے میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ پھر بھٹو صاحب بھی راضی ہوئے اور مل کر الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا، پورا بھرپور انداز سے تعاون کیا، اور اسمبلی کے اندر میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرارداد پیش کی کہ جو باقاعدہ اس پر بحث ہوئی پوری اسمبلی کے اندر، اور ان کو پورا موقع دیا گیا تاکہ کل کا وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اسمبلی میں بلا کر ان سے تمام باتیں پوچھی گئیں، ان کا مسلک پوچھا گیا، ان کا عقیدہ پوچھا گیا، ان کی دلیلیں پوچھی گئیں، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ مرتد ہیں یہ اور کافر ہیں یہ، اور قرارداد الحمدللہ قائد ملت اسلامی نے جو پیش کی تھی وہ الحمدللہ پاس ہوئی۔ تو یہ الحمدللہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ قادیانی جن کی اس دریدہ دہنی کے خلاف اور ان کی اس مذموم تحریک کے خلاف برس ہاں برس سے علماء جدوجہد کرتے آ رہے تھے، مشائخ جدوجہد کرتے آ رہے تھے، مدارس کے پلیٹ فارم سے علماء نے، مدرسین نے مقابلہ کیا، خانقاہوں کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے اولیاء کرام نے مقابلہ کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اس پر، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ہمارے اکابرین نے سینکڑوں کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ تو یہ علمی محاذ پر مقابلہ ہوتا رہا، کیا نام ہے، روحانی محاذ پر مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت پیر منور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب جو ان کے اکابرین میں سے تھے، ان کے والد گرامی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو کہا تھا کہ مباہلہ کر لو، مناظرے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آؤ جو حق ہے وہ کود جائے اور دیکھتے ہیں کون حق پر ہے، آگ میں کود جاتے ہیں اور حق پر ہے۔ وہ بھی بھاگ گیا، مقابلہ بھی نہیں کر سکا، اور آپ نے اعلان بھی کر فرما دیا تھا کہ اس صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ مرے گا اور ذلیل ہوگا۔ تو الحمدللہ کہ مناظرے کی میدان کے اندر بھی ان لوگوں کو شکست ہوئی، مباحثے کے میدان میں ان کو شکست ہوئی، علمی میدان مناظرے کے میدان میں ان کو شکست ہوئی، پھر آخری چیز رہ گئی تھی، اس کے باوجود ان کی سازشیں جاری تھیں، لیکن آخری پلیٹ فارم تھا، پلیٹ فارم قومی اسمبلی کا، جہاں میرے آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کے، یوں سمجھے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی بالکل، اور اس فتنے کا سدباب کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہو، حضرت قائد ملت اسلامی کی کوشش اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کو برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی جو دوسرے اسلامی ممالک تھے ان کی اسمبلیوں کے اندر بھی الحمدللہ ان کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے خیال میں یہ حالانکہ اس اسمبلی کے اندر بہت سے لوگ موجود تھے اور بہت سے علماء بھی موجود تھے، اس سے پہلی اسمبلیوں کے اندر ہی بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ صرف اس عظیم سعادت کے لیے علامہ شاہ احمد درانی کا انتخاب اللہ نے فرمایا؟ میرے نظر میں اس کی صرف وجہ تھی کہ سب سے پہلا جو مقابلہ کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا مسیلمہ کذاب سے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو چونکہ آپ بھی انہی کی اولاد میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے، حضرت قائد ملت اسلامیہ، تو اللہ نے آخر کے اندر بھی ابتدا بھی ان کے جد امجد سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے لخت جگر اور نور نظر حضرت قائد ملت اسلامیہ سے اس کا انتہا فرمائی، اور اس فتنے کی آخری جو کیل ٹھوکی ہے وہ قائد ملت اسلامیہ ٹھوکی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔